اس گل تو کرن لگا جہاں ترے گلاں سناونیاں پیغام سناون تو پہلے کہ واقعی اللہ کریم تو بغیر الہ کا اور کوئی نہیں، لیکن پہلے بندہ اے تا منے جو اللہ ہے۔ جڑا بندہ مڈو اللہ دی ذات نو ہی نہیں مندا، جڑا اللہ دی ذات دا منکر ہے، اس اگو اللہ دی الوہیت نو کیویں مننا ہے؟ ایسے افراد اساں جاننے ہیں اور ویکھے ہوئے ہیں جڑے پٹھوں توبہ نعوذ باللہ اللہ دی ذات دے منکر ہے۔ اللہ نو الہ منن دا، اللہ کریم دی الوہیت دا اقرار اے تا بعد ہی ہونا ہے۔ پہلے بندہ اے تا مننے جو اللہ ہے۔ جڑا بندہ مڈو اللہ دی ذات ہی نہیں مندا، او اللہ کریم دی الوہیت والا مقام کیویں منسی؟ اس وجہ تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ وچ سب تو پہلے اپنی ذات منوائیے۔ لکھا ہے قرآن پاک دا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الشهادة هو الرحمن الرحيم۔ آیت نمبر 22 سورۃ سورۃ الحشر میرے سامنے 28 پارہ۔ سب تو پہلے فرمایا ہو اللہ، او اللہ، اللہ نو مندے او میرے دوست اچھا بول سن او، کیوں جو اللہ کا نام لونا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دا میدان ہوئے ہے اور رب العالمین دے دربار وچ ایک بندہ اللہ دے سامنے کمدا کھلوتا ہو سی۔ رب العالمین نے فرمایا بندہ کمدا کیوں ہے، ڈردا کیوں ہے؟ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس بندے نے کمدے ہوئے آکھنا ہے اللہ ڈردا تا ہاں کمدا تا ہاں کہ میں نو اپنی پچھلی زندگی دے سارے گناہ یاد آدے پین۔ اللہ دے محبوب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بندے نے اللہ دے سامنے ڈر کے آکھنا ہے اللہ مینو زندگی دے پچھلے سارے گناہ یاد آدے پین، حالانکہ اللہ نو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ کریم دا دل دے ارادے بھی بندے دی جاندا ہے، صرف بندے دی زبان وچ اللہ کریم سننا چاہتا ہے۔ بندہ کیوں کمدا بے ڈردا کھلوتے ہیں؟ اللہ پچھلے سارے گناہ میرے سامنے پھر دے پین، اللہ فرمانے گناہ دا سارے تینوں یاد آدے پین، اور رات بھی تینوں یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ کیڑی رات اگے ہی رات بستر دے اوتے لیٹا ہویا ہمیں کچی پگی نیندر دی حالت آئی تے نیندر دی حالت وچ میں پاسا تبدیل کیتا ہے تے پاسا تبدیل کرنے ہویا تیری زبان وچوں نکلا ہے اللہ۔ جس ویلے زبان وچوں اللہ نکلا ہے میں اللہ تیرے سارے گناہ اسی وقت معاف کر چھوڑے ہن۔ ہوں تو دوستاں اچھا اللہ کا نام چاہنا ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے یقین رکھنے والے دوستو ہو اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ ہے جا کے محبت نال تے ایمان دے جذبے نال۔ سب تو پہلے اللہ کریم نے فرمایا ہے او اللہ ہے اللہ ہے۔ ترے گلاں وچوں پہلی گل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا دور ہے۔ ایک بندہ آیا دربار وچ، امیر المومنین منصور دا دور ہے، میں مسلماناں نال مناظرہ کرنا آیا۔ کیڑی گل دا مناظرہ؟ اگے کوئی بندہ اپنے مسلماناں وچوں اعلیٰ ترین لے آؤ جڑا مناظرہ کرے میرے نال، میں اللہ دی ذات دا منکر ہاں، کوئی اللہ نہیں۔
اللہ دی ہستی نہیں، کوئی اللہ دا وجود نہیں، مناظرہ کرو میرے نال یہ مسلمانہ جرأت ہمت ہے۔ کون مناظرہ کرے اس بندے نال؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہویا ہے، کدھر مناظرہ کرنا ہے؟ کل دوپہر کے ٹائم مناظرہ کرنا ہے، ٹائم مقرر ہو گیا ہے، بادشاہ کا دربار لگیا ہے، جس میں 12 کا ٹائم ہویا ہے۔ میں مثال دے لگا 12 بجے کا ٹائم، 12 بجے کا ٹائم ہویا ہے۔ وہ اللہ کریم دی ذات دا منکر اور رب العالمین دی ہستی دا منکر، اللہ دے وجود دا انکار کرنے والا بد نصیب جس ویلے دربار دے اندر پہنچے، ٹائم 12 دا پورا ہو گیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے۔ کتنا بھائی تھوڑا مناظر سارے دربار والے انتظار وچ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچے، ٹائم گزرتا گیا، وقت لگتا گیا ہے، ایک کوئی دو ترے، حتیٰ کہ ٹائم گزرتے گزرتے اثر کا ٹائم تھی گیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دربار وچ نہیں پہنچے۔ اللہ دی ذات دا منکر تاڑی بیٹھا مریندا ہے، اللہ دے وجود دا منکر خوشیاں بیٹھا منیندا ہے۔ اگر تیرا مناظر سچا ہونا امام ابو حنیفہ دے اندر صداقت ہوندی تے لازمی دربار دے اندر ٹائم دیاں کہ میرے نال مناظرہ کریا۔ سارے مسلمان پریشان بیٹھے نا تے چہرے دے اوتے ہوائیاں اڑدیاں پیاں نا، امام صاحب ٹائم دے کیوں نہیں پہنچے؟ اثر دا ٹائم ہویا ہے، امام صاحب آ گئے میدان چ، اللہ دی ذات دا منکر تہریا کھڑ گئے، مناظرہ میں اللہ کریم دے بارے بعد کرے سا اللہ ہے یا نہیں؟ پہلے یہ دسو ٹائم دا 12 دا مقرر رہی تھی، گردے ٹائم کیوں پہنچے ہو؟ وجہ بیان کرو۔ امام سے فرمایا بالکل میں وجہ بیان کرتا ہاں، اصل میں دیر مجبوری دی وجہ تو ہو گئی ہے، جان بوجھ کے میں دیر نہیں کی دی۔ جس ویلے میں مناظرے دے ٹائم تے پہنچن واسطے دریا دے کنارے تے آیا، کیونکہ دریا دے میں پار رہا ہاں تے بادشاہ دا دربار دریا دے اس پاسے لگدا ہوندا ہے، اللہ دی قدرت کشتی کوئی نہیں، ٹائم ہی ہویا کھلوتا مناظرے دا، ہو کے کراؤ، کوئی مہانا نہیں، کوئی ملہ نہیں، کشتی نہیں، پیڑی نہیں، انتظار کھلوتا ہوا ٹائم گزرتا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر بیان دے پین آکھن لگے حیران تھی گیا، جڑے دریا کے کنارے تے درخت لگے ہوئے ہیں، درخت خود بخود کٹیاں لگے ہے، میں حیران تھی گیا کہ ماجرا ہے، خود بخود تختے بنن لگے، پھٹے تیار تھی من لگے، میخا ٹھکی من لگ گئیاں، کشتی تیار تھی من لگ گئی، جڑے کشتی خود بخود تیار تھئیے مرد کنارے دے میرے نال لگیے، میں کشتی دے اندر سوار ہویا، کوئی ملا تے مہانا چلاون والا نہیں، آپے تو آپے کشتی چلنا شروع ہو گئی ہے، دوسرے کنارے دے پہنچیے، میں کشتی تو اترا تا دیر نال تھوڑے سامنے آیا، جے کشتی ملنے دی تو میں پہلے پہنچ جانا ہے۔ اللہ دے ذات منکر نے تاڑی مار دیتی ہے، آکھن لگا ہے تہاڈا امام جھوٹا بندہ ہے، جھوٹے بندے نال میں مناظرہ کیویں کراں؟ امام صاحب فرمائے میں کہڑا جھوٹ بولے ہے؟ آکھن لگا ہے کہ بندے دی عقل من سکدی ہے، کشتی آپے تو آپے تیار ہوئے ہے، درخت آپے تو آپے کٹی ونجنا، آپے تو آپے کلا ٹھوکی من لگ ونجنا، آپے تو آپے کشتی چلن لگ ونجے، اے میرا دل نہیں منے رہا۔ امام صاحب فرمائے جھوٹا میں نہ جھوٹا تمہیں، ایک چھوٹی جتنی کشتی بغیر بناون والے دے نہیں بن سکتی ہے، چھوٹی جتنی کشتی تے بیڑی بغیر چلاون والے دے نہیں چل سکتی ہے، اتنا بڑا جہان بغیر بناون والے تے چلاون والے دے کیویں چل سکدا ہے؟ سب تو پہلے تو یہ مننا جو اللہ ہے، سب تو پہلی اللہ کریم نے گل سمجھائی ہے مبارکہ وچ، او اللہ ہے، ترے گلاں میں پہلی گل، دوسری امام صاحب نے بڑی دلچسپ گل سنا ہے، بس قرآن پاک کی تلاوت شروع کراں، دربار لگا ہوا ہے، ایک تہریا آ گیا امام صاحب کا دور رحمت اللہ علیہ، مسلمانوں ہے کسی
تواڈے وچ عالم دی جرأت کہ میرے 4 سوالوں میں جواب دے سکے؟ میں اللہ دی ذات دا منکر ہاں۔ کیڑے 4 سوال؟ میرا پہلا سوال ہے اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ میرا دوجا سوال ہے اللہ دا رخ کیڑے پاسے ہے؟ میرا تیجا سوال ہے جو اللہ دکھاؤ ہے تو دکھاؤ، تے چوتھا سوال ہے جو اللہ ہون کے پیا کرے دے۔ بڑے مشکل سوال، مسلمانہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی۔ انہاں 4 سوالوں دے جواب کون دے سکتا ہے؟ اور اس تحریے نو اللہ دی ذات دے منکر نو کون مطمئن کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سینہ ٹھوک کے میدان وچ آ گئے۔ عالم ہونے فرماون لگے مسلمانوں پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں، اس بندے دے 4 سوالوں دے جواب میں دیونے نا۔ ہاں پہلا کوشچن دے سوال پیش کرا، اللہ دی ذات دا منکر، اللہ دے وجود دا انکار کرنے والا تاریخ آکھن لگے اے دسو اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ سارے دربار والے حیران، امام صاحب پتہ نہیں کیڑا جواب دے سن۔ سوال دوبارہ ریپیٹ کر، دربار والے کے سمجھ لو۔ میرا پہلا سوال ہے اللہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ذرا گنتی پڑھ۔ ایک تو والی کجیا آخر لگا یہ کیڑی مشکل ہے؟ داریے نے پڑھنا شروع کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس امام سے فرمایا ذرا پچھو دے گنتی پڑھ، یا پڑھا کھیجیا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ امام سے فرمایا ایک تے رک کیوں گئی ہے؟ ایک تو پہلے کیڑی شے ہے پڑھ؟ ایک تو پہلے نہ کوئی شے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے تیرے پہلے سوال کا جواب آ گیا ہے۔ ایک تھوڑی تے میری گنتی ہے، اصابری گنتی واسطے ایک بنایا ہے، 2 بنائیں 3 بنائیں، اے مجازی ایک جرا سادہ بنا ہوا ہے۔ جس ویلے مجازی ایک تو پہلے کوئی شے نہیں ہو سکتی، حقیقی ایک اللہ تو پہلے بھی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ آخر لگا اچھا ٹھیک ہے میں مطمئن ہو گیا۔ دوجے سوال کا جواب دیو اللہ دا رخ کیڑے پاسے ہے؟ اور میرا رخ تساں دوستاں تو ہے تے تہاڈا رخ میں تو ہے، اور اللہ دا رخ کون متعین کرے ہے؟ امام سے فرمایا مسلمانوں پریشان نہ تھی، وہ ایک چراغ منگواؤ، دیوا منگوایا گیا ہے۔ امام سے فرمایا دربار اندر جناب نو جناوا، جس ویلے پت نو اگ بھی کھائی گئی ہے، چراغ روشن ہو گیا ہے، روشنی 4 جبے نو پھیلنے لگ گئی ہے۔ امام سے فرمایا اللہ دی ذات دا منکر اے دس اے جڑا دیوا ہے روشنی جلدی پئی ہے، یہ روشنی دا رخ کیڑے پاسے ہے؟ ایک گل ہے امام صاحب یہ جڑی دیوے دی روشنی ہے یہ روشنی دا رخ چاروں طرف ہے۔ امام صاحب دی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی ہے۔ اے میرے سامنے 18واں سپارہ تے سورت نام ہے سورت النور، آیت نمبر 35 میں کھولی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین دا نور ہے۔ سادی گل تو سنا لگا علمی گل نہیں۔ امام صاحب فرمایا ہے جڑا مجازی نور ہے سادہ جلایا ہوا نور ہے، اس نور دا رخ متعین نہیں تھی سکتا، جڑا حقیقی نور ہے اون دا رخ بھی متعین نہیں ہو سکتا۔ یہ چراغ والا نور چاروں طرف ہے، اللہ کریم دا نور بھی چاروں طرف ہے۔ اچھا تیسرا سوال میں اللہ دکھاؤ ہے نہ لکھے دکھاؤ۔ امام سے فرمایا دودھ گھناؤ، دودھ گھن کے آ گیا ہے، شکر گھن کے آؤ، دیر کے لگنی ہے بادشاہ کا دربار ہے، امیر المومنین دا آرڈر دیتا گیا ہے دے شکر بھی آ گئی ہے۔ امام سے فرمایا دودھ کے اندر شکر نو مکس کرو، شکر نو مکس کر دیتا گیا ہے، دودھ میٹھا تھی گیا ہے، چکھو دودھ تو میٹھا ہے، اللہ کا من کر تو ہی چاہ دودھ تو میٹھا ہے۔ امام سے فرمایا میٹھے ہون دی کیڑی دلیل ہے؟
اگے شکر امام سے فرمائے شکر وکھا 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 کیویں دلیل کیڑی ہے اکے میٹھا ہونا دلیل ہے جو شکر وچ ہے امام سے فرمایا یہ آسمان و زمین تے ساری کائنات دے نظام دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے جی میں میٹھا ہونا دلیل ہے کہ شکر ہے ایویں کائنات دی نشانیاں دا ہونا دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے جی میں تو اس دودھ وچوں شکر نہیں وکھا سکتا نظر نہیں آتی پئی اللہ کریم کی میں نظر آ سکتا ہے حالانکہ دودھ دے اندر شکر موجود ہے تیرے سامنے انہوں مکس کیتا گیا ہے آخر لگا تریجے سوال دا اطمینان تھی گیا ہے اچھا یہ دسو جو ہن اللہ کے پیاں کرے نہ ہے ایدا پتہ کیویں لگ سکتا ہے امام صاحب فرمایا جواب تا دے ساں میں تیرے ترے سوالاں دا جواب دے چکا چوتھے سوال دا جواب تا دے میں ممبر دے اتنے کہہ کے جواب لینا ہے تو تلے کھلو کے تے میں جواب سونا آخر کا بالکل انصاف دی گل ہے ممبر تو تلے اتر آئے اتاریا امام صاحب ممبر دے اتنے بہ گئے ہے اگے ہن سوال کر اللہ کے پیا کرے دے امام صاحب فرمایا اللہ اے پیا کرے دے کہ میں نو ممبر دے اتنے بلا دیتا سو تینوں ذلیل کر کے تلے کھلار دیتا سو اللہ ہے آخو جا اللہ 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 هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سب تو پہلے تو یہ مننا ہے جو اللہ کریم موجود ہے اللہ پہلے بھی ہے ہن بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم نے رہنا ہے باقی ہر کہنے فنا ہونی ہے رب العالمین دی ذات فنا تو باگے میرے سامنے 27 سپارہ آیا سن دینا دو ایمان دی توحید واسطے تمہارا سناون لگا سورۃ نام سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 تے 27 میرے سامنے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر کہتے فنا من والی ہے اگر ہمیشہ باقی رہن والی ذات ہے تو اللہ دی ذات ہے جی اللہ نو منتے اللہ کا نا اچھا چیسے ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے اللہ کو منن والا اچھا بولنے کون ہے یہ الفاظ تھوڑے میرے نوٹ ہوتے پین فرشتے قلم بند پہ کریں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال امید ہے اللہ ساری نجات کا ذریعہ بنا دے سی ہمیشہ باقی رہن والا کون ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی ہمیشہ باقی رہن والا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا او کائنات والے ہو اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا حضرت عائشہ صدیقہ کو دلیل منگی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اپنے اپنے فوت ہونے والا تے رون والے ہو اس دنیا کے اندر میں ہمیشہ نہیں رہنا والے تو اولاد تے روندا بھی ہے اولاد والے تے تے روندی کھلوتی ہے والدہ اپنی اولاد تے آنسو بہا رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ تسلی دے دے فرمایا اس دنیا دے کے ہمیشہ نہیں رہنا ایدی دلیل ہے جے دنیا دے کے ہمیشہ رہنا ہوندا تا آمنہ دے لال دنیا دے ہمیشہ رہ ونجے نا اللہ دے محبوب چلے گئے کوئی مائی دلال ہمیشہ رہنا بتاوا نہیں کر سکتا میری سرائچی دا جملہ سنائے پچھلے مہینے پنجاب اسمبلی دا اجلاس شروع ہوئی تے اسمبلی دے اجلاس دے وچ سردار شوکت مزاری جڑا ڈپٹی سپیکر تحصیل رجحان ضلع راجن پور دا کرسی تے بیٹھی جاتے اسمبلی دے اجلاس دے دوران روح نکل گئی ہے نال بندہ گل کرنے لگا سردار سے کوئی جواب نہیں دیتا وہ حیران کر کے کوئی جواب نہیں پکڑ کے ہلایا جسم تلے میں ڈٹا ڈیڈ باڈی رجحان پہنچائی گئی ہے اتنے جنازے ہوئے دوستو سا کا بھی اعتبار نہیں نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہک رہندے جاری نہ کوئی ریا
تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ دے جاری راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری اچن چیچ پروانہ پوسی اتے تھیسیا ترد تیاری غلام حیدر لٹے ڈھوئے جہانی جدی چھے کر نئیے ماری دعا کرو اللہ پوری موت تو بچاوے آمین آکھو حدیث پاک بھی جائے جیری حالت تے بندے دی موت ہے یہ دہاڑے قیامت دے اسی حالت نال اٹھیونے تو شرون علی ما تموتون عرض کرنا چاہنا ہم اللہ پہلے بھی ہے ہون بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم میرا ہے بازرہ جا کے اللہ دنا محبت نال جچاؤ ہمیشہ نام والا کون ہے سب تو پہلے تھے مننے کی اللہ ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو جس ویلے اللہ دی ذات بندے منہ دیے اللہ کریم فرما دے ہم دوجی علوی منہ ہے اللہ تو بغیر الہ بھی ہو کوئی نہیں اللہ دنا محبت نال چاہوں ہے الہ صرف کون ہے جا کے کون ہے اللہ دی قسم اولیاء کرام نال صدا ایمان انہاں دی ولایت برحق انبیاء کرام دی نبوت نال صدا ایمان انہاں دی نبوت برحق اللہ دے رسولاں دی رسالت برحق صدا ایمان ہے لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمانے انہیں لا کوئی نہیں جا کے محبت نال ایمان تابع کرے لا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سوال پیدا ہوئے حضرت شیخ القرآن فرمانے نا انبیاء ہم تسا فرمے دیو کوئی نہیں اولیاء ہم تسا فرمے دیو کوئی نہیں پیر ہم تسا فرمے دیو کوئی نہیں فرمے نہیں بندہ تے گل کو پوری نہیں سنی انبیاء ہم اولیاء ہم پیر ہم لیکن الہ نہیں مقام کا بڑھا کے شان کا بڑھا کے لیکن لا الہ کوئی نبی الہ نہیں کوئی نبی الہ سیدھی علی میں پہلے جا کے اپنے کوئی ولی الہ کوئی پیر الہ نہیں کوئی فقیر الہ نہیں کوئی زندہ تے مردہ الہ نہیں اگر الہ دلا الہ الا الہ صرف کون ہے ابدا قرآن پاک نامداز رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے کہ جتنا بھی قرآن پاک وچ یہ مسئلہ بیان ہونا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں اتھا اللہ کریم نے دو دلیلاں بیان کرنیاں حضرت کیڑیاں دلیلاں کہ ہر دعوی منوان واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں ایک کپڑا میرا ہے کپڑے کا مالک میں ساتھی نے دلیل منگڑی ہے دلیل کے لیے ہے میں دکاندار نو دلیل دے طور دے پیش کرنا ہے اس دکاندار کو میں کپڑا ملے ہے یہ دوست میرا گواہ ہے نال ہی میں کپڑا ملے ہے دعوے واسطے دلیل ضروری ہوندی ہے اللہ جڑا دعویٰ کیتا ہے اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے دلیل کیڑیاں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے جتنے بھی قرآن پاک کی چلا دعویٰ کرے الہ صرف میں ہاں اور کوئی الہ نہیں اتنے لا دو دلیل بیان کرنا ہوندے ہے کہ سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے سب کچھ جانن والا بھی اللہ تو الہ بھی صرف اللہ یہ دو دلیل وکھے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ یہ میرے سامنے 19واں پارہ سورت نائے سورت النمل اللہ تیرے سمجھاون دینا سو قربان ہویا یہ آیت نمبر 21 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورت النمل 19واں پارہ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ قَالَ مِنَ الْغَائِبِينَ
لگا دے کبا جی لبیک، چڑیا جی حاضر، بلبل جی حاضر، سارے پرندہ دی حاضری لیندے ہے۔ جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام دی زبان تے آیا ہد ہد، سارے پشتو والے پٹھان آخر دین ہد ہد نو ملا چرگا، یہ ملا میرے سر تے پگڑی ہے۔ میں گزشتہ ہفتے شکار پوری پوچھا سندھی دوستاں کو، سندھی میں تسا کیا ہے؟ وہ آخر توتی ملا، کہ ساری بولی توتی ملا۔ پنجاب والے دلدر خان پکھوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نالے ہد ہد، کوئی جواب نہیں آیا، ہد ہد خاموشی ہے، ہد ہد سکوت تاری ہے۔ فرمانے لگے مالیا لا الہد ہدا ام کان من الغائبین۔ ایک آیت مبارکہ نیچا دو مسئلے دوستو حل ہوندے پین، ایمان تازہ کرے تے عقیدے نو یاد کرے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ہے پتہ نہیں مینوں کی ہو گئی ہے، ہدہد مینوں نظر نہیں پیاندا، کلی درخان مینوں نظر نہیں پیاندا، موجود تو ہے لیکن رش زیادہ ہو گیا ہے، چھپا بیٹھا ہے تا نظر نہیں آندا پیا۔ تے نمبر 2 کان من الغائبین، تے یا بالکل موقع تے موجود نہیں تا مینوں نظر نہیں پیاندا۔ خوشاب دے بھائیو دو مسئلے سمجھ آ گئے۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں حدود مینوں نظر نہیں پیاندا، جیڑا عالم الغیب ہوئے اس کو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ پتہ نہیں چھپا بیٹھا کدھر گیا؟ یہ گل تو میں سارے تو ہی دی اچھی دسو چا محبت نال، اللہ تو کیری شے لکی چھپی ہوئی ہے کہ ایمان پکی ہے اونچا بول سے، اللہ تو کیری شے لکی چھپی ہوئی ہے؟ اے میرے سامنے تیسرا پارا تے سورۃ سورۃ آل عمران، ایکو ذرا کم کرا ہے، ایکو زیادہ ہو گئی ہے۔ سورۃ سورۃ آل عمران میرے سامنے تیسرا پارا، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویاں، اے سورۃ آل عمران میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرمائے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آیت نمبر 5 سورۃ آل عمران تیسرا پارہ۔ کائنات والو آسمان و زمین دی کوئی شے اللہ دے سامنے چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز نو جانن والا اللہ ہے۔ اے میرے سامنے 13واں سپارہ تے سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا جملہ، آیت نمبر 38 ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے سارے پروردگار جہاں چیزاں سے لکا رہے ہیں انہوں بھی تو جاننا ہے، جہی ظاہر کر دے پے اس نو بھی جاننا ہے۔ کائنات وچ آسمان و زمین دے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہی اللہ دے اگے چھپی ہوئی ہوئے، اللہ دے پیار نال چاہنا ہے۔ ہر ذرے ذرے دا علم رکھن والا صرف کون ہے؟ جہاں عالم الغیب ہوئے اس کو کوئی شے نہیں چھپ سکتی۔ ام کان من الغائبین، پتہ نہیں غیب ہو گیا ہے تو ہمیں نظر نہیں پی آنا۔ دوستو دوسرا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوں دے تو حدود نہ تو کبھی بھی غیب نہ ہو سکیا۔ جرا ہر جگہ پہ موجود ہوئے اس کو کوئی شے غیب نہیں ہو سکتی۔ میرے سامنے 28 سپارہ تے سورۃ المجادلہ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے ہے۔ آیت نمبر 7 فرمائے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك
فلا قصر الا هو معهم اينما كانوا۔ اے سنن والے بندے تے غور نہیں دا، آسمان و زمین دی ہر شے دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے۔ فرمایا ترے بندے مشورہ کرتے پہن چوتھا اللہ نالے، مشورہ کرن والے پانچ ہندا چھیواں اللہ نالے۔ اللہ ترے تے پانچوں تے گل پوری ہو گئی ہے۔ اللہ فرمانے نہیں نہیں، بندے تھوڑے ہن یا زیادہ ہن، ترے ہن یا 3000 ہن، 5 ہن یا 5 کروڑ ہن، اللہ ہر کہیں دے نال ہے۔ تے اینما کانو جیڑی جگہ تے ہومن اللہ نالے، ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونا کیدی شان ہے؟ سہ گیا ہو کیدی شان ہے؟ اجازت ہوئے تو میں سرکی کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، کچھ آپ دے بھائیوں تو بولی کا مختلف ادھر اور کرے۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرما گئے کوٹ مٹھانا لے، فرمان ہکے ہکے ہکے، کون ہکے؟ سرکی دے اور کرنا ہے، ذرا پرانی سرکی ہے تے سیکھ دا معنی ہوتا ہے طلب۔ فرمان ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، ہک دے ہر ہر جا حاضر ناظر، ہک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جھک ہے، جرا ہک نو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو دودھ نظر نہیں پیاندا، پتنی چھپا بیٹھے یا غیب ہو گئی ہے تاں نظر نہیں پیاندا۔ اچھا آمن دیو میں کے کرے سا لَوَسِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہائے قرآن قربان میاں، یا تو میں انہوں سخت سزا دے سا، پر تروڑ چھوڑے سا، پنجوں دے کر چھوڑنے نا، کل ہی کر چھوڑنی یہ پگڑی ہے، سزا سخت بنی ہے۔ تو نمبر 2 اولاد بہنہ ہوں یا بالکل سبا کر چھوڑے سا، میٹنگ دا ٹائم ہے غیر حاضر ہے، کیوں نہیں آیا؟ خیال کرے تھوڑا تفصیل کا جملہ سنانے لگا دوستانوں۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، جیرا جماعت دا امیر ہوئے اس نو جماعت ورکراں دا خیال رکھنا چاہیے۔ اجازت ہوئے تو اگلا جملے سنانا۔ مسجد امام صاحب نمازیاں دا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کوئی مردہ تا مرے، یہ نا اقبال کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اقبال نو سمجھن واسطے تا اچا کل چاہیے۔ اقبال کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز نگاہ بلند۔ امیر کون ہونا چاہیے ہے؟ ارادے جس نے اچے ہوئے نا، گل ایسی کرے کہ لوگوں دے دل کور کر لوے۔ جاں پر سوز درد دل بھی ہونا چاہیے، ہمدردی بھی ہونی چاہیے ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز، جاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے انداز تو قربان جاواں۔ اگلا جملہ بڑی دھیان نال سننا ہے، فرماون لگے اولا یأتینی بسلطان مبین۔ البتہ اگر درخان پکھو نے ملا چرگد نے میرا اطمینان کرا چھوڑا تو معاف بھی نال کر چھوڑے سا۔ یہ گل دھیان نال سننی، میں حوالہ قرآن کا کھولنا ہے۔ میں سیاسی نہ میں سیاست بیان کرنی ہے، میں مذہبی گل کرنے کا
دوستوں کا بھی خیال ہے اللہ دا پیغمبر انصاف والا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں گل سمجھاونی ہے، ساری امت انصاف کرنے والے بندے کٹھے کرو، اللہ دے پیغمبر دے انصاف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی معقول دلیل پیش کرے سی معافی کا چھوڑے سا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ جس ویلے بنی مخزوم قبیلے دی عورت فاطمہ نے چوری کی لیے ہے، پکڑی گئی ہے، کیس ثابت ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حد کٹن دا حکم جاری کیتا ہے۔ اللہ کریم دے قرآن دے الفاظ بھی سنا ہے، اے میرے سامنے سورۃ توبہ، سورۃ انا، سورۃ المائدہ ہے، رب العالمین دی نارائب کتاب میں کھولی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرمائے نا سارے گانوں فاقتہوں ایدیہما، آیت نمبر 39۔ اے میرے سامنے سورۃ المائدہ چھٹا پر آیت نمبر 38۔ چوری کرنا لا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اے مسلمانوں تساں انہاں دا حد کٹنا ہے۔ جا کے دوستو آج اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیا جا رہا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کو تو دیکھتے ہو اور یہ جرم نہیں دیکھتے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے۔ سارے برادری دے بندے کٹھے ہو گئے ہیں، جی ساری قبیلے دی عورت ہاتھ کٹا گیا، ساری برادری دا نک کٹا ویسی ہے۔ کون سفارش کرے آمنہ دلال دی خدمت دی؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جیرے ویلے انہوں نے سفارش کی تھی سزا تبدیل ہو جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے دی وجہ ترنت نال ہو گیا۔ حضرت کوئی جرمانہ کر چھوڑو، پیدل ہی سزا دے چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے اللہ دی حد بھی سفارشاں کرنا لا؟ اے دا بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا انعام سن، اگر میری اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے دی لاقاتا محمد یادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری، جے میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے دی میں آمنہ دلال دا حد کٹن دا آرڈر جاری کراں۔ پیغمبر انصاف والا ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میڈیا کے اوپر ایک جھوٹی فلم چلائی گئی ہے، فلم جھوٹی آئی، یہ طالبان ایک نوجوان لڑکی کو کوڑے مار رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جڑے این جی اوز اور غیر مسلم ہیں تے وکی ہوئے میڈیا نے بے شمار انگنت پیسے گن کے دیندار لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کر کے دینداراں تو بے دیناں نو متنفر کر دی زیادہ کوشش کی تھی۔ کوڑے لگائے گئے جی، لڑکی کو کوڑے مارے گئے، یہ کیا تو کہ اگر کوڑے لگانا تھا تو اندر کمرے میں لگا دیے جاتے، یہ کیا تو سنو اے میرے سامنے 18واں پارہ تے سورۃ نا سورۃ النور، ٹھیک گل تو میں سوچا سارے بھائی قرآن سچا جا کے مننا لے قرآن سچا، بے دین آپ نے کوشش کر رہے ہیں، دیندارو تو سب محبت نال بولو قرآن سچا، کہ قرآن کا فیصلہ بھی یہ حوالہ میں سورۃ النور کا کھولا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرمانے آیت نمبر 2 وچ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت ہوئے یا بدکاری کرنے والا مرد ہوئے تسا ہر ایک نو 100 کوڑے مارو۔ کوڑے مارن دا حکم سادہ ہے، طالبان دا ہے یا قرآن دا ہے؟ جاگو دا صحیح لگا سی انہیں کس دا ہے؟ وہ ویسے ویڈیو فلم جھوٹی آئی لیکن قرآن دا حوالہ سن لو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایماندارو خبردار جس ویلے تساں کوڑے مارن لگو جی اللہ نال تے قیامت نال ایمان رکھ دے ہو تا اس بدکار مرد اور عورت تے تانوں ترس نہیں آنا چاہیے۔
قرآن پاک نوٹ کرو مانا گھر دیکھ لو جی تنہائی میں کوڑے مارے جاتے نا بند کمرے میں مارے جاتے باہر کیوں سزا دی گئی سنو قرآن پاک مالک کے کائنات دی نازل کردہ شریعت تنقید کرنے والے لوگ سنن اللہ کریم فرمایا والی شہاد اصحابہما طائفۃ من المؤمنین جس ویلے بدکار مرد اور بدکار عورت نو کوڑے مارن لگو تو سزا دینے ویلے مومنہ دی ایک جماعت نو موقع دے موجود رہنا چاہیے لکھتے پہ ہو مسلمان ہو قرآن مننا لے ہو ساری کائنات پیچھے اللہ کا قرآن اگے خدا کے لیے قرآن کے قوانین کے خلاف زبان مت کھولو میں آپ کا ہمدرد بھائی ہوں اللہ کا پیغمبر انصاف والا ہونے فرماؤں لگے سزا دے ساں حدود نو ذبح کر چھڑے ساں تے جے میرا اطمینان چا کرے سی تا معافی کر دے ساں اللہ فرمانے فما کا غیر بعید دیر بھی نہیں لگی حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر گزری ہے جو پھرکاری مار کے دیدر کھان بگو سامنے آن بیٹھا ہے پھڑپڑاں دو آ گیا پرندہ کل جلدی پہنچ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض پہ بیٹھے نہیں ہیں آئے پھڑپڑاں دو پھرکاری مار کے سامنے آن بیٹھے تے آپ کے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران کر دیتا سے تے کیا آکھن لگے حضرت دربار ویچا آکھن لگا حضرت احط بما لم تحط بہی میں نو تا اس گل دا پتہ ہے جنہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں نو تا اس گل دا پتہ ہے جو تانوں پتہ کوئی نہیں پہلے خوشاب دے مفتی صاحبان ہوں دے تو فتوہ لاوینا چاہے درخان پکھو تو وہاں بھی پیغمبر نو موتے پیاگ دے حضرت کو پتہ کو نہیں ایڈی بڑی گستاخی توبہ 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 بھائی جان یہ گستاخی نہیں ہے یاد رکھنا اگر یہ بات بے پیشی ہوتی اللہ قرآن بنا کر کبھی نازل نہ کرے ہر شے کا علم رکھنا ہے کیا دی شان ہے احط بما لم تحط بہ حضرت اتھا میں چکر لا کے آیا جتھا تواڈے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے اج یہ حدود ہوندا تائیں دی جڑی چونج ہی نہ وہ بوسے دیوان دے قابل ہے آکھن لگا میں تا اتھو چکر لا کے آیا جتھا تواڈے قدم نہیں پہنچے وجے تو من صابائیں بے نبائیں یقین ملک سبا وچوں میں پکی خبر لے کے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو حال بیان کیتے نے نمبر 1 سیاسی حال تے نمبر 2 مذہبی حال کیونکہ بادشاہاں نو سیاسی گلاں سنن دا وی شوق ہوندا ہے آکھن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام نو حدود آکھن لگا بڑے بڑے عقل مند میں کرے سی کرے دے شرک تے سمجھے دے عشق نمبر 2 بدعتی بندہ جرا بدعت نو ثواب سمجھ کے کرے دا بھی ہے اس بدعت تو توبہ کیویں کرنی ہے مشرک تے بدعتی نو توبہ دی توفیق اللہ نہیں دینا ہوندا الا ماشاءاللہ حدود آکھن لگے زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون شیطان انہوں سدھے رستے تو روکا ہوئے ہیں شیطان کرنے دا شرک بھی ہے تے پٹی پڑی جو عشق پہ کریں میں ہوگا سدھے رستے تے نہیں چل دے پہ وہ تو تڑپ گیا کھن لگے ہیں اللہ یسجدون للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون بلکیس انہی قوم والے صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کریں دے ابو دو دلیل حدود نے دیتیاں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا جتھا میں قرآن پاکی جے مسئلہ وے اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لیک نہیں اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں اتھا دو دلیل اللہ بیان کرے نہ ہوندہ ہے سب کچھ کرن والا بھی اللہ تے سب کچھ جانن والا بھی اللہ
یہ دو دلیل حدود نے دیتیاں قربان ونجا اللہ سمجھ دے ونتے آوے حدود یا بے زبان پرندے نو جدے وے کہ نہ سمجھ دے ونتے آوے بڑے بڑے عقل مند کے لاون والے بھی محروم رہے ونجنا آکھن دا اللہ کریم سب کچھ کرے دے آسمانہ بھی جو لکھی ہوئی بارشاں کٹھے دے زمین بھی جو لکی ہوئی اللہ گوریاں کٹھے دے سب کچھ کرن والا اللہ تے نمبر 2 چیشے تو ظاہر کریں دے اللہ جان دے جو چھپے دے اللہ کریم جان دے سب کچھ کرن دے سب کچھ جانن والا اللہ تو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم سب کچھ کرن دے جانن والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا وڈا ہے لیکن اللہ دے وڈے عرش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا دو گلاں میں سنا چھوڑیاں سب تو پہلی گل کہ اللہ ہی نمبر 2 یہ بھی مننا ہے کہ لا الہ الا ہوں اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے تیسری گل عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم کوئی پوچھے اللہ نو کیوں الہ منے دیو اگے غیب تے حاضر تے علم رکھن والا جو اللہ ہے سب کو بڑا مہربان تے نہایت رحم کرنے والا اللہ ہے کہ عالم الغیب اللہ حاضر تے علم رکھن والا اللہ یہ رحمان دے رحیم اللہ تا عبادت لے گئی صرف اللہ یہ ہے پیغام سارے انبیاء علیہ السلام دا پیغام یہ میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ سورۃ الانبیاء رب العالمین دی لارہ کتاب اگر کوئی بندہ سوال کرے سورۃ سورۃ الانبیاء نبیاں والی سورت اللہ کی سورت وچ 1.25 لاکھ نبیاں دا نام ذکر نہیں کیتا سورت کو سدیں سورۃ الانبیاء نبیاں والی تے سارے نبیاں دا اللہ نام ذکر نہیں کیتا اب آپ جواب ہے اس سورت نبیاں والی سورت اس واسطے سدے دن اللہ اس سورت دے اندر سارے نبیاں دا مشن بیان کیتا ہے یہ میرے سامنے آیت نمبر 5 سورت سورت الانبیاء 17واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر رسول کے پیغمبر دو یہ اللہ نے پیغام بھیجے کہ لا الہ الا انا میں اللہ تو بغیر الہ اور کوئی نہیں عبادت لے صرف میں ہاں یہ ہے رسالت دا پیغام سارے انبیاء علیہ السلام دا پیغام اللہ اسے تے سانو استقامت عطا فرماوے وہ نماز ہو سی نماز صبح جلسہ جاری راسی وما علینا الا البلاغ